سکتا، یعنی نکلنا اس کا ممکن نہیں ہے ابھی الآن. اور نیکسٹ کانسیپٹ ہے کسی کام کی مدت بیان کرنے کے لیے منذ آتا ہے. منذ ما رأیتہ منذ یوم السبت، نہیں میں نے دیکھا اس کو یوم السبت یعنی سیٹرڈے سے میں نے اس کو ابھی تک نہیں دیکھا. اور یہ بڑا اچھا جملہ آپس میں بات چیت کرنے کا. ما رأیت کا، نہیں دیکھا میں نے تجھ کو، منذ الاسبوع، ایک ہفتے سے. یعنی یہ بڑا اچھا یہاں پہ یومی آئے گا نا، یوم السبت. سوری یوم نہیں، یہ ویسے تو یہ زیر آنی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب یہ بن جاتا ہے مضاف الیہ بن گیا. ہاں ویسے اگر یہ نہ ہوتا تو پھر ہم کہہ سکتے تھے، لیکن یہ چونکہ اس کے ساتھ آ رہا ہے، نہیں یوم السبت کیوں نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ظرف بھی تو ہے، ظرف ہے، زیر ہونا چاہیے. جو ہے نا وہ حرف جر کی طرح ایکٹ کرتے ہیں نا. ہاں کریکٹ، کیونکہ یوم السبت ہے تو یہاں پر یہ زیری ہے. رأیت منذ یوم السبت، کیونکہ منذ ایکٹ کرتا ہے نا. یہاں سے دیکھیں منذ جو ہے یہ ایکٹ کرتا ہے ایز مضاف الیہ. سر منذ حرف جر ہے، حرف جر ہے تو اس کے ساتھ جو ہے یہ نیکسٹ کو اس نے مجرور ہی کرنا ہے. لیکن استعمال موضوع جو ہے ایسے ہی ہوتا ہے حرف جر کی طرح، تو یہ یومی ہوگا. کریکٹ. بلال غائب منذ اسبوع، دیکھیں اسبوع تو بلال جو ہے وہ غائب ہے ایک ہفتے سے، منذ اسبوع. اس کے منذ کا معنی جیسے آپ کہتے ہیں سنس، منذ ہو جائے سنس. کریکٹ، منذ ہو جائے گا سنس، کب سے ایسے ہوا. اچھا یہ چیز ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، دوبارہ ریوائز کریں. دخل محمد، کریکٹ. اگر ہم نے آمنہ کو داخل کرنا ہے تو دخلت آمنہ، تو چینج کیا ہوگا، فاعل کے ساتھ فعل بھی جو ہے وہ مؤنث میں ہو جائے گا. تو اسی طرح یدرس ابراہیم لغت المانیتا، جرمن لینگویج سیکھ رہا ہے. اور اگر ہم نے مریم نے سیکھنا ہے تو تدرسو، ہوا یدرسو ہیا تدرسو. اجازت لینے کے لیے استعمال ہوتا ہے پرمیشن. سمح یسمح، یہ لفظ خاص طور پہ استعمال ہوتا ہے. سمح لہو بالخروج، یعنی پرمیشن مانگی اس نے، بالخروج اس نے اسے جانے دیا. سمح لو یعنی پرمٹ کر دیا، بالخروج یعنی پرمٹ کیا جائے، یہ معنی ہوتا ہے. سمح لہو بالخروج، پرمیشن اس کو جانے کی دی جائے. اسمح لی بالخروج، اجازت دی جائے مجھے جانے کی. تو ایک طرح سے آسکنگ فار پرمیشن، یعنی اگر آپ کلاس میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے اسمح لی، یعنی گیو می پرمیشن فار ایگزٹنگ. لا اسمع لک بالخروج، نہیں اجازت آپ کو. جی کوشچن. جی سر سوری سر، میرا مطلب تھا سماحہ کا مطلب پھر یہ ہوا کہ وہ اجازت کے معنی میں آتا ہے. اٹ کوڈ بی پرمیشن یا اٹ کوڈ بی آسکنگ فار پرمیشن. کریکٹ، آسکنگ فار پرمیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. دیکھیں یعنی پرمیشن دینے کے لیے بھی سر یہ آتا ہے، پرمیشن دینے کے لیے بھی آتا ہے. اسمح لی بالخروج، کہ پرمٹ می، پرمیشن مجھے پرمیشن دیں کہ میں جا سکوں. پرمٹ می ٹو لیو، اسمح لی. تو یہ ایکسکیوز می کے لیے، یہ ایکسکیوز می کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. ہم انگلش میں کہتے ہیں نا ایکسکیوز می، تو اسمح لی. تو اسمح یا سمحن یوز ہوتا ہے ایکسکیوز می کے لیے. ہاں اسمح، ایکسکیوز می. درخواست کے لیے جی جی سر یہ صرف ایگزٹ کی پرمیشن کے لیے ہے سماحہ، یا ہم کسی بھی کام کی پرمیشن کے لیے سماحہ یوز کر سکتے ہیں؟ کسی بھی کام کی پرمیشن کا استعمال کرتا ہے.
جیسے اگر ہم کہیں کہ آپ مجھے پرمیشن دے دیں پانی پینے کی ہاں تو وہ پھر ہم اس کو ہم کہیں گے اسملی اسملی آگے لی آگے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ لی اشربا اشرب اشربا کہ میں پیوں الماء. ٹھیک ہے، اس میں کہ میں کسی سے پرمیشن لے سکتے ہیں. لی اشربی ہوگا نا یہ اشربا ہوگا. اشربا کیوں ہوگا اب آپ مجھے بتائیے، آپ بتائیں گے. یہ آ گیا لی، اس کے بعد آ گیا فعل مضارع. ہم نے بھی اسٹڈی کیا نا، لی کے بعد لام تعلیل ہو گیا. اس کے لیے فار دیٹ ٹھیک ہے تھینک یو. درخواست کے لیے ارجو یا نرجو، یعنی رجا یرجو کا معنی بیسکلی ہوتا ہے ٹو ہوپ، امید. ایک سوال اور پوچھے، ایک کوشچن سوری جی جی سر، پھر المائی ہونا چاہیے تھا نا. نہیں المائی وہ تو وہ پھر مضاف مضاف ملائے گی. نہ نہ دیکھیں الما، اب یہ اب اس کو آپ جب آپ اس کے اصل میں تو یہ فعل مضارع تھا نا، تو فعل مضارع کے ساتھ اب یہ اس کا آپ نے مفعول بھی بنے گا نا، کہ میں پیوں پانی کو. ٹھیک ہے سر. اچھا اسی کو اگر میں اسی کو اگر میں کہنا چاہوں کہ مصدر میں چینج کر دیں تو کیسے کریں گے؟ لی اشربا کو ہم یہ اس کا فارم ہے جس کے اندر آپ نے کہا ہے کہ ان پلس فعل مضارع ہے. تو اب آپ کہیں گے شریبا یشربو کا مصدر کیا ہے؟ کسی کو پتہ ہے شریبا یشربو کا مصدر؟ شرب، شرب. ٹھیک ہے، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ لی شرب المائی. اب لی شرب اب یہاں پہ مائی آئے گا، کیوں کہ اب یہ بن جائے گا مضاف مضاف الیہ، کیونکہ یہ اسم ہے نا مصدر. لیکن لی اشربا اگر آئے گا، لی اشربا تو پھر الماء آئے گا. ٹھیک ہے سر، تھینک یو. یہ سب کانسیپٹ ہمارے آج بک میں کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو ارجو ان تسمح لی، یعنی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کس چیز کا؟ آپ سے پرمیشن کے لیے. نرجو ان تسمح لنا، ہم ریکویسٹ کرتے ہیں پرمیشن آپ سے اپنے لیے لانا. تو آئیے اب ہم چلتے ہیں. دیکھیں آج کا لیسن انشاءاللہ آسان ہوگا، اور میں چاہتا ہی ہوں کہ ہم جتنے بھی اسٹرگل کر رہے ہیں ہماری اسٹرگل آسان ہو جائے آج کے لیسنس کو دیکھتے ہوئے. تو میں آج استعمال کروں گا پینٹ انشاءاللہ. اور اچھا ہم سٹارٹ کرتے ہیں. شہزاد صاحب آپ نے اس کو اگر میکسیمائز کر لیں تو سائز تھوڑا بڑا ہو جائے گا. ہاں اس کو میکسیمم نیچے سے ویسے آپ ڈریگ کر سکتے ہیں یہاں سے. چلیں ٹھیک ہو گیا، بڑا ہو گیا. تو آج ہم انشاءاللہ استعمال کریں گے. آج کون سا ہمارا درس ہے؟ الدرس السابع. اچھا اب میں مدرس ہوں تو آپ رسپونڈ کریں شہزاد صاحب میرے ساتھ. تو ہم یہ لیسن کمپلیٹ کر کے پھر کوشچنز جب آئیں گے تو پھر پارٹیسپینٹ سے پوچھیں گے. سو المدرس ہوں میں. جی کوشچن. نو سر، اصل میں یہ آج میرے پاس میرا نواسے کی میں رکھوالی کر رہی ہوں تو یہ بار بار چھیڑ رہا ہے. کوئی بات نہیں، یہ تو بہت ضروری کام ہے، یہ بھی کرنا ہے. ہم سب اب گرینڈ پیرنٹس اس میں کلاس میں گرینڈ پیرنٹس بھی ہیں. اور جی سر ڈاکٹر افشندہ کی ڈاکٹر کی سمدھی ان کا انتقال بھی ہوا ہے، تو ان کے لیے دعا گو بھی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارا اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. کی صحت کے لیے میں نے دعا کا کہنا تھا، لیکن اب مغفرت کی دعا ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب کرے. ہم سب نے چلے جانا ہے، اگر ہمیں یہ خیال آئے ہمارے لیے عبرت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے. جب چلے جائیں گے تو پیچھے جو رہ گیا کوئی ہمارے کام نہیں آئے گا، اور ہم انہی کاموں میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ بھی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی دین ہے اگر ہمیں سمجھ آ جائے اس بات کی. خاص کر جو لوگ اب 60 کو پہنچ رہے ہیں وہ تو بونس میں آ گئے ہیں. تو لیکن
موت کسی وقت کسی کے پاس بھی آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں اور ان تمام لوگوں کی جو ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد میں گزر چکے ہیں. آئیے آج کے لیسن میں المدرس میں پوچھنا چاہ رہا ہوں عمار سے، لما خرجت من الفصل یا عمار. لما کا معنی ہوتا ہے کیوں، وائی، یعنی اصل میں لی پلس ما ہی ہے، اس کو شارٹ کر دیا گیا. تو یعنی فار واٹ، وائی، لیما فار واٹ، وائی، کیوں. لما خرجتا، کیوں آپ نکلے من الفصل یا عمار، آپ کلاس میں سے کیوں نکلے ہیں؟ جی عمار جواب دیجئے. خرجت لأشرب الماء، میں نکلا پانی پینے کے لیے. اچھا یہاں پر اسی کنسٹرکشن دیکھیں، خرجتو میں کیا آ گیا، فعل اور فاعل. جب میں یہ کہتا ہوں خرجتو میں فعل اور فاعل آ گیا تو یہ مکمل انڈرسٹینڈنگ آپ کو آ جاتی ہے، کریکٹ. اچھا اگر کسی نے نہیں کہا اس کا مطلب ہے آ جاتی ہے. اس کے بعد اس کا مفعول بھی کہاں پہ آ رہا ہے، لِأَشْرَبَ، یعنی اب یہ لِأَشْرَبَ الْمَاءَ، یہ جو پورا جملہ ہے اس جملے کو کیسے ڈسکرائب کریں گے. لی کو ہم کہیں گے یہ ہے اسم تعلیل، یعنی جو سبب بتانے کے لیے ہے، اور اس کے اندر ہم نے ابھی بات کی تھی کہ ان جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، اور اشربا پھر فعل مضارع ہے، منصوب ہے، رائٹ، اور منصوب بالفتح ہے، فتح ہے، اور کس لیے ہے کہ اس سے پہلے ان ہے. اور الماء یہ مفعول بھی ہے اشربا کے لیے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لی اشربا کے اندر جو فاعل ہے وہ مستتر ہے، اس کی تقدیر ہے انا، اور وہ یدلو کہاں پر ہوا ہے، یہ خرجتو کی طرف، یعنی میں ہی ہوں. اب المدرس کہہ رہا ہے ولیما خرج یاسر معک، اور کیوں تمہارے ساتھ یاسر نکلا. وخرج ليغسل وجهه، ترجمہ بھی کر دیجئے. وہ نکلا تاکہ وہ اپنا چہرہ دھوئے. دیکھیں لی یکسلا، پھر جس طرح لی اشربا، لی یکسلا، اب اس لیے وہ نکلا کہ تاکہ وہ کیا کرے، دھوئے، یکسلا. اب جیسے ہی غسل یکسلا آیا تو اس کا آپ کو فعل فاعل مفعول اور اس کا مصدر بتانا چاہیے آپ کو. ہاں جی بتائیے شہزاد صاحب کیا اس کا فعل فاعل اور مصدر ہے. غسل یغسل غسلا. غسلاً. تو ابھی ہم یہ کرتے نہیں ہیں، لیکن اگر آپ کو کرنا پڑے کہ اس کو لی یغسلا کی جگہ اس کا مصدر لگا دیں تو آپ کو لگا لینا چاہیے. کیوں شہزاد صاحب؟ لغسل وجهه آئے گا پھر. ہاں لی غسلی وجہہ. اب آپ کو پتہ چلا کہ یہ کیوں ہو گیا لی. دیکھیں لی، اب میں نے اس کے آگے اگر مصدر لگا دوں گا تو لی غس لی ہی، تو اب جو ہے یہ جار مجرور بن گیا اور یہ غسلی اس کے ساتھ کیا بن گیا، مضاف مضاف الیہ. یعنی وجهه آئے گا سر. سوری وجہ بیچ میں رہ گیا، وجہ. غسلی رہ گیا، وجہ ہی. تو دیکھیں وجہ ہی آیا تو یہاں پر کیا ہوا، اب اس کا چہرہ کا دھونا، ٹھیک ہے، وہ نکلا کس لیے کہ اپنے چہرے کو دھوئے. تو یہ دوسرا، یعنی ہمیں جب بھی ہمیں ملے گا نا لی پلس فعل مضارع اور وہ منصوب ہوگا تو ہم کہیں گے کہ یہ والا جو پورا پورشن اس کو ہم کہیں گے یہ کیا ہے، یہ ہے مصدر مؤول. یہ نام یاد کر لیں، میرا خیال ہے یاد کر لینا چاہیے، اتنے مشکل ہم نے نام یاد کیا، یہ بھی ہو سکتا ہے مصدر مؤول، یعنی واو کے اوپر آپ مؤول، اس کو بھی حمزہ پڑھیں گے مؤول. آئیے ہمایوں یا جی سر یہ پچھلے والے کوشچن میں جو تھا خرجت لی اشرب الماء،
جی جی اس میں پھر یہ لی اشرب الماء مصدر مؤول ہو جائے گا. معول، معول کیونکہ لی پلس فعل مضارع ہے. تو سر اس میں پھر اس کا جو یہ مصدر مولا ہے اس کے اندر پھر فردر آپ کہہ رہے ہیں کہ لی اس کو پھر انالیسس کریں یعنی اس میں بھی فائل اور جی 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 بالکل ایسے ہی ہے. اس کا فردر انالیسس کریں. اچھا اس مصدر کا جی اور یہ ایکچولی اس کا مفعول ہے اس خرجتو کا مفعول بھی کس جی خرجتو کا. لی اشرب الماء پورا جی لی اشرب الماء، یہ پورے کا پورا جو ہے مفعول بھی ہے خرجتو کا. اچھا سر ٹھیک ہے سر thank you. کریکٹ. اب لی اشرب الماء کو الگ سے بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا اس کی جگہ پر اگر آپ نے اس کا ڈالنا ہو مصدر تو کیسے ڈالیں گے سلمان؟ لی اشربا یہ تو ہو گیا نا، اس کا لی پلس اشربا ہو گیا جی سر اشربا، اس میں ڈالیں گے. اس میں یہ تعلیل ہو گیا. اب اگر اس کو میں کہتا ہوں اشربا کی جگہ آپ اس کا ایکچوئل ان دونوں اس کی جگہ اس کا ایکچوئل مصدر لا لیں تو پھر کیا بنے گا؟ خرجتو لی شرب نہیں اس کا مصدر کیا ہے؟ شرب. شرب شرب المائی. لشرب الماء اچھا لی شرب. اب دیکھیں اب یہ بتائیں کہ شرب بی کیوں ہوا؟ سر کیا کوشچن بار پوچھیے گا. دی شرب اب بات ہم کریں دی شرب. حرف جر آ گیا نا. ایگزیکٹلی. لام تعلیل کے حرف جر لے آئے اور یہ جو ہے المائی جو ہے اس کا پھر وہ نعت ہو گئی. مضاف الیہ. مضاف الیہ ہو گیا. المائی. المائی دیکھیں یہ بن گیا جار مجرور لی شربی. تو جو لام دیکھیں لام اب دو طرح سے استعمال ہو رہا ہے. جب یہ ہو رہا ہے لام اشربا کے ساتھ تو ہم کہیں گے لام تعلیل ہے، اور جب یہ لام استعمال ہو رہا ہے مصدر کے ساتھ تو ہم کہیں گے یہ حرف جر ہے. تو حرف جر کیا کرتا ہے؟ مجرور کرتا ہے، اور اس میں تعلیل کیا کرتا ہے؟ منصوب کر دیتا ہے. فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے، یہ کرتا ہے اسم کو مجرور. اور المائی کیوں مجرور ہوا ہے؟ یہ کیونکہ مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ. اب میرا خیال ہے بات کلیئر ہو گئی. جی سر بالکل. سر ایک چیز مجھے پوچھنی تھی. جی جی سر مصدر معول جو ہے وہ اس والے کمپاؤنڈ کو کہیں گے نا لی شرب المائی. نہیں 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 اشربو تو نہ 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 مصدر ہم اس معول کہیں گے، اس کو کہیں گے یہ جو ان پلس کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ان پورے کا پورا. یہ تو مصدر ہے ہی نہیں نا، یہ تو مضارع ہے نا. اس لیے اس کا ہم نے کہا اس کا نیا نام ہے. جب ان کے ساتھ آئے گا، کلیریفائی کر لیں، جب ان کے ساتھ فعل مضارع آئے گا تو اب یہ فعل کا معنی نہیں دے گا. اب یہ پورے کا پورا معنی دے گا اسم کا، اور وہ جو اسم ہے اس کا ایک خاص نام ہم نے رکھ دیا ہے. اس اسم کا نام ہے، کیا نام ہے؟ مصدر مؤول. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. اور جب یہ ان اور فعل مضارع کی جگہ پہ اس کا ایکچوئل مصدر لے آئیں گے تو وہ مصدر کہلائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر، وہ تو ہو گئی مصدر نا. صحیح ہے. وہ ہے ہی مصدر. تو یہ والا جو ہے یہ کہلائے گا مصدر معول، جو کہ اصل میں ان پلس فعل مضارع ہے. یہ فعل ہے، مصدر ایکچوئل میں ہے نہیں، اسی لیے اس کو مصدر معول کہہ رہے ہیں. اگر یہ مصدر ہی ہوتا تو پھر معول کہنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. ہاں جی ٹھیک ہو گیا. تو معول کا کوئی مطلب ہوتا ہے سر کیا؟ سر ہوتا ہے. آپ بتائیں اولا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اولا جو پہلے آئے. جو پہلے آئے. اولا یؤول، جس طرح یہ سبا یسبح تھا. معول میں جانا نہیں چاہ رہا تھا لیکن آپ پڑھ چکے ہوئے ہیں. دیکھیں ہم نے سبح یسبح تسبیح اور کون سا پڑھا تھا اس کے اندر، ہم نے بہت سارے پڑھے تفعیل کے پیٹرن پہ. تو یہ معول علامہ، اب یہ معول ہے تو یہ اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے.
فائل ہوتا تو معول ہوتا. دیکھیں ہم اور یہ معول ہے تو یہ اسم مفعول ہے تو سر اس کا معنی ہوگا جس کو اول کیا گیا. جس کو اول کیا گیا. تو اس کو پہلا یعنی آپ سر تعویل والا معنی ہے. اچھا تعویل والا. دیکھیں اس میں تعویل والا معنی بھی ہے. دیکھیں اول یؤول تعویل کرنا کا مطلب یہ ہے کہ اس کی انفرنس کرنا, ٹو انفر. اس کا مطلب ہے اس کو انفر کیا جا رہا ہے ایز اے مصدر. تھینک یو شہزاد صاحب فار پوائنٹنگ آؤٹ. یعنی اس کا جو اس کی انفرنس ہے, تعویل اس کی یہ ہے کہ یہ مصدر ہے, مصدر معول ہے تو نہیں, بٹ اس کا جو معنی ہے وہ مصدر والا آ جائے گا. ٹھیک ہے سر, تھینک یو. ٹھیک ہو گیا. آل دیز کوشچنز آر ایکسٹریملی ویلکم. میرا خیال ہے اس سے ہمارا کلیئر ہو جائے گا سبق. اچھا ہمایوں بھی آپ ہی ہیں, بولیں. جی ہمایوں. یا استاذ انا اريد ان اجلس هنا امامك, میں چاہتا ہوں کہ میں بیٹھوں یہاں آپ کے سامنے. مقعدی بعید عنک, میری جگہ آپ سے دور ہے. ومن هناك لا ارى ما تكتب على السبورة, اور وہاں سے میں نہیں دیکھتا جو آپ بورڈ پر لکھتے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا اس میں کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے انا اريد ان اجلس, اريد ان اجلس, تو اس کو آپ اینالائز کر سکتے ہیں نا. جی سر. اچھا کر دیں ان کو. انا اريد ان اجلس ہونا امامک. انا کے ساتھ اگر کریں تو انا مبتدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اريد فعل المضارع, اور اس کے اندر ضمیر انا فاعل ہو جائے گا, اور ان جو ہے وہ مصدریہ آ جائے گا. اچھا ان کو جو ہے ان کا نام ایک دے دیتے ہیں تاکہ ان ہمیں یاد رہے. اس ان کو ہم کہیں گے کہ یہ ان جو ہے یہ حرف نصب و مصدری. کیسا ہے؟ مصدری, تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کون سا والا ان ہے یہ. چلیں آگے. جی. ان مصدریہ, اور اجلسا فعل مضارع, ضمیر اس کے اندر انا فاعل ہو جائے گی, اور ہونا ظرف مفعول فیہ, اور امامہ بدل ہو جائے گا ہونا سے, اور امامہ مضاف بھی ہے, کا ضمیر مضاف الیہ بن جائے گی. ماشاء اللہ. اچھا اگر ہمیں کہنا, اگر ان اجلسہ کو میں ریپلیس کرنا چاہوں, ان اجلسہ کو میں ریپلیس کرنا چاہ رہا ہوں اس کے ایکچوئل مصدر سے, تو میں کیا لکھوں گا اس کی جگہ پہ؟ انا اريد الجلوس. الجلوسہ. اب یہ سمجھا بھی دیں ان کو کہ جلوسہ کیوں آیا, جلوسی کیوں نہیں آیا, یا جلوسہ کچھ اور کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ یہ اریدو فعل اور فاعل تھا, اور جلوس اس کے لیے مفعول بہ کے طور پر آیا. ماشاء اللہ, مفعول بہ کے طور پہ آیا, تو اس لیے یہاں پر یہ الجلوسہ آئے گا. تو یہ کلیئر ہو گیا ہمارے لیے الحمدللہ. اچھا مقعدی بعید عنک, مقعد. اب دیکھیں مقعد جیسے جیسے آپ کا امپروو ہوتی جائے گی آپ کی جو عربک ہے, آپ کہیں گے مقعد, یہ بھی تو کہیں سے بنا ہوگا. مقعد یہ کیا ہے؟ مقعد یہ بھی کہتے ہیں سیٹ کو, بیٹھنے کی جگہ. ٹھیک ہے. قعدہ بیٹھنے کو کہتے ہیں, وہ جو آپ بیٹھتے ہیں اس میں نماز میں بھی, اس کو بھی کہتے ہیں. سو مقعد بیٹھنے کی جگہ, سیٹ, مقعد. تو میری سیٹ جو ہے بعید عنک, تو اس کا بھی انالیسس بڑا آسان ہے. ٹھیک ہوگا. ومن هناك لا ارا, لا ارا, تو ارا جو ہے یہ نیا تو نہیں آیا, یہ بھی آپ کو ورب یاد ہونا چاہیے. ارا یوری, یہ ارا یرا, میں دیکھوں گا. رعا یرا, سوری, یہ رعا یرا یعنی کہ میں دیکھوں گا, میں دیکھتا ہوں, کہ میں دیکھتا ہوں. ہاں لا ارا کہ میں نہیں دیکھ سکتا. میں ما تک تبو, دیکھیں جو آپ لکھتے ہیں علی السبورتی,
تو یہاں پر بھی ما جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم موصولہ، ٹھیک ہے. پلس جی سر. اگر میں یہ کہوں کہ یہ ما جو ہے یہ مفعول بہ بھی ہے ارا کا، یس سر. رائٹ، اور تکتبو ہے صلہ ہے ما کا. تو چلیں یہ کلیئر ہو گیا. المدرس یمکنک ان تجلس ہونا الان. جی ایکسکیوز می سر، جی جی سر ایک کوشچن پوچھنا تھا جی کہ جی. اگر ایکچوئل مصدر لگا لیں گے ہم، جیسے انا اريد جلوسا، تو کیا ان لگانا ضروری ہوگا یا ان نہیں لگے گا؟ نہیں لگے گا. دیکھیں تھینک یو سر. ان لگے گا صرف اس لیے کہ تاکہ اس نے فعل مضارع کا معنی چینج کر کے اس کو بنانا ہے مصدر کا معنی دینا ہے. تو اگر آپ مصدر لگا دیں تو ان کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. تھینک یو سر. ویلکم. اچھا، یمکنک ان تجلس ہونا الان هذا مقعد حمزة وهو غائب منذ اسبوع اسمعوا يا ابنائي تبدأ عطلة الصيف بعد الشهر أين تذهبون في هذه العطلة. يمکنک ان تجلس، کہ آپ کا بیٹھنا ممکن ہے یہاں پر، یعنی اٹ از پاسبل کہ آپ بیٹھیں. کہاں بیٹھیں؟ ہونا، الان، اس جگہ پر آپ بیٹھ سکتے ہیں. اب کیوں پہلے کیوں نہیں بیٹھ سکتے تھے؟ حاضہ مقعد، یہ ہے سیٹ حمزہ کی. وہ ہوا غائب، اور وہ غائب ہے یعنی ایبسنٹ ہے، منذ اسبوع، ایک ہفتے سے. اس کے بعد تھوڑا ڈاٹ 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 نیا سبجیکٹ شروع ہو رہا ہے. اسمعوا یا ابنائی، اے میرے بیٹو سنو، میری بات سنو. کیا سنو؟ تبدأ عطلۃ. آپ دیکھیں تبدأ، دیکھیں نیا فعل آ گیا. آپ کو یہ پریکٹس ہونی چاہیے کہ تبدأ. تو یہ فعل کون سا ہے؟ بدأ، یبدأ. یبدأ. اور کیا معنی ہے اس کا؟ شروع ہونا. شروع ہونا، ابتدا کرنا. ابتدا. تو دیکھیں تو بدا ہوا یبدأ ہیا تبدأ. ابدأ. تو یہاں پر ہیا تبدأ کیوں آیا ہے؟ کہ اتلا ہے، غلط کی وجہ سے. اتلا کیس. ٹھیک ہے. اتلا، اتلا. تو اتلا کس کو کہتے ہیں؟ چھٹی. چھٹیاں. چھٹی. چھٹی. تو اور اتلا تو سیف کیا ہوگا؟ گرمیوں کی چھٹی. ٹھیک، سمر ویکیشن. سمر. بعد شہر، ایک مہینے کے بعد. تو یعنی گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہو رہی ہیں ایک مہینے کے بعد. این تذهبون، آپ سب لوگ کہاں جائیں گے؟ فی هذه العطلہ، ان چھٹیوں میں. اب دیکھیں هذه العطلہ آیا ہے، یہ بھی آپ کے لیے اب پرابلم نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، کہ هذه العطلہ. اچھا ابھی ختم نہیں ہوا. بعض، جی. بعض الطلاب ہاں بتائیں جی. نريد ان نذهب الى بلادنا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم جائیں اپنے شہروں کی طرف، اچھا اپنے علاقوں کی طرف. اب نظر آپ کو آ رہا ہے ان نصبا. اب دیکھیں سارے وہی ہمارے لیے بڑا آسان ہو گیا اب تو، کہ اگر میں یہ کہوں نریدو، تو اب آپ کہیں گے یہ تو ہو گیا فعل فاعل. اور ان نصحبا یہ کیا ہوگا؟ اب ہم مصدر نذهب مصدر مؤول. مصدر اول، اور یہ اس کا کیا بن رہا ہے؟ مفعول بھی بن رہا ہے. اس کی جگہ پر اگر اس کا مصدر لگانا پڑے تو سب سے پہلے کہیں گے جی ذہبہ اور یذهب کا مصدر کیا ہے؟ تو اس کا مصدر ذہاب بھی ہوتا ہے. ذہاب یا ذہاب، ذال کی زیر کے ساتھ، دونوں طرح. دونوں ذہاب اور ذہاب دونوں ہو سکتا ہے. تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یرید، نرید الذہاب. کدھر گیا؟ ہاں کیسے کہیں گے؟ نرید. نريد الذهاب. آج یاد رکھیں الذہاب یا ذہابہ الى بلاد. اچھا المدرس این ترید ان تذهب انت یا ہاشم، کہاں چاہتے ہیں کہ آپ جائیں گے اے ہاشم؟
بتائیے. أريد أن أذهب إلى مصر. میں چاہتا ہوں کہ میں جاؤں مصر کی طرف. لما تريد ان تذهب الى مصر؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ مصر جائیں؟ أريد أن أذهب إلى مصر لأزور أخي الذي يدرس في جامعة الأزهر. ترجمہ. میں چاہتا ہوں کہ میں جاؤں مصر